ویڈیو میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران نے نہ صرف امریکہ کو ایک فوجی جھٹکا دیا بلکہ اس کی ٹیکنالوجی پر قبضہ کر کے اب اسے امریکہ کے ہی خلاف استعمال کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ آج ہم حقیقت ٹی وی کے اس بیانے کی گہرائی میں جائیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ عالمی طاقت میں تبدیلی کی یہ کہانی آخر بیان کیسے کرتے ہیں۔ حقیقت ٹی وی کے مطابق اس کہانی کی شروعات ایک ایسے منظر سے ہوتی ہے جسے وہ امریکہ کے لیے بدترین تذلیل قرار دیتا ہے۔ ویڈیو میں کہا گیا ہے، یہ ایسا تھا جیسے ٹرکوں پر امریکہ کا جنازہ لاد کر پوری دنیا کو دکھایا جا رہا ہو۔ اور یہ تذلیل کیسی تھی؟ اسے ملبے کی پریڈ کا نام دیا گیا ہے۔ ذریعے کا کہنا ہے کہ یہ تباہ شدہ امریکی فوجی ساز و سامان کی ایک ایسی نمائش تھی جسے ایک بہت بڑی فتح کے طور پر پیش کیا گیا۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں جو ذریعہ بیان کرتا ہے۔ تباہ شدہ امریکی لڑاکا طیاروں، ہیلی کاپٹروں اور C-130 طیاروں کا ملبہ ٹرکوں پر لدا ہے۔ اسے ایک بڑے ایرانی شہر کی سڑکوں پر گھمایا جا رہا ہے اور اس پر ایرانی جھنڈے لگے ہیں۔ اور تو اور بین الاقوامی میڈیا کو خاص طور پر یہ منظر دکھانے کے لیے بلایا گیا جسے ایک سپر پاور کے زوال کا نام دیا گیا۔ اس تذلیل کے احساس کو اور گہرا کرنے کے لیے ذریعہ ایک بہت ہی پرانی اور طاقتور مثال دیتا ہے۔ وہ اس پریڈ کا موازنہ اس پرانی روایت سے کرتا ہے جس میں پکڑے گئے دشمن کا منہ کالا کر کے اسے گدھے پر بٹھایا جاتا تھا اور پورے گاؤں میں گھمایا جاتا تھا۔ لیکن بات صرف عوامی تذلیل پر ختم نہیں ہوتی۔ اصل میں یہاں سے کہانی ایک نیا اور شاید زیادہ اہم موڑ لیتی ہے۔ ذریعے کا مرکزی دعویٰ یہ ہے کہ اصل فتح تباہی میں نہیں بلکہ ٹیکنالوجی کے حصول میں ہے۔ اور یہ دعویٰ کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے۔ ذریعہ کہتا ہے کہ اس پورے تنازع میں ایران نے امریکہ سے تقریباً 9,500 بم، میزائل اور راکٹ اپنے قبضے میں لیے ہیں، جن میں بنکر بسٹر جیسے خطرناک بم بھی شامل ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس قبضے میں لیے گئے اسلحے کا آخر ہوتا کیا ہے؟ ذریعہ ایک 4 قدمی حکمت عملی بتاتا ہے۔ پہلا قدم میدان جنگ سے امریکی ٹیکنالوجی کو قبضے میں لینا، چاہے وہ صحیح سلامت ہو یا تباہ شدہ۔ دوسرا، اپنے بہترین انجینئر سے اس کی ریورس انجینئرنگ کروانا، یعنی اس کو کھول کر سمجھنا۔ تیسرا، اس کے اصل ڈیزائن میں جو خامیاں ہیں انہیں دور کر کے اسے پہلے سے بھی بہتر بنانا۔ اور چوتھا اور آخری قدم، اسی ٹیکنالوجی کا نیا اور بہتر ورژن بنا کر مستقبل کی جنگوں میں استعمال کرنا۔ اس پوری حکمت عملی کی سب سے بڑی مثال کے طور پر ذریعہ ڈرون ٹیکنالوجی کا ذکر کرتا ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ ایران نے کئی سال پہلے ایک امریکی ڈرون کو بالکل صحیح سلامت حالت میں پکڑا تھا اور پھر اس کی ریورس انجینئرنگ کر کے ایک ایسا ورژن بنایا جو اصل سے بھی بہتر تھا۔ بلکہ ذریعے کا دعویٰ تو یہاں تک جاتا ہے کہ بعد میں خود امریکہ نے ایران کے اس ڈیزائن کو اپنے لوکس ڈرون کے لیے کاپی کیا، اور یہ کہ ایرانی ڈرونز اب روس یا چین کے بنائے ہوئے ڈرون سے بھی آگے نکل چکے ہیں۔ اب آتے ہیں میزائلوں کی طرف۔ یہاں بھی ذریعے کے مطابق ایران نے ایک بہت ہی شاطرانہ کھیل کھیلا، ایک سوچی سمجھی دھوکے کی چال۔ بنیاد یہ دعویٰ ہے کہ ایران نے جان بوجھ کر حملے کی پہلی لہر میں اپنے 15 سے 25 سال پرانے میزائل استعمال کیے۔ یہ ایک 2 حصوں پر مشتمل حکمت عملی تھی۔ پہلے مرحلے میں پرانے میزائلوں کو استعمال کیا گیا جنہیں اپ گریڈ کر کے جدید بنا دیا گیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ دشمن کے دفاعی نظام جیسے امریکی ٹوما ہاک میزائل کو تھکا دیا جائے اور ختم کر دیا جائے۔ جب دشمن کا دفاع کمزور پڑ گیا تب آیا دوسرا مرحلہ۔ اس میں نئے، جدید اور زیادہ طاقتور میزائلوں کو استعمال کیا گیا جنہیں سب سے اہم اہداف کے لیے بچا کر رکھا گیا تھا، اور ذریعے کے مطابق یہی ایران کی اصل طاقت ہے۔ اور بات صرف استعمال ہونے والے میزائلوں کی نہیں ہے۔ ذریعہ اس پر بھی زور دیتا ہے کہ ایران کے پاس اصل میں کتنے میزائل ہیں، یہ ایک بہت بڑا راز ہے۔ کچھ اندازے یہ ہیں کہ یہ تعداد لاکھوں میں ہو سکتی ہے، لیکن اس پر ایرانی حکام کی خاموشی ایک غیر یقینی کی فضا پیدا کرتی ہے جو خود ایک نفسیاتی ہتھیار ہے۔ اب ذریعہ ان تمام فوجی دعووں کو ایک بڑے کینوس پر رکھتا ہے، اور وہ ہے عالمی طاقت کا بدلتا ہوا توازن۔ اس بیانیے کے مطابق یہ صرف ایک فوجی کامیابی نہیں بلکہ یہ امریکی اثر و رسوخ کے زوال کا ایک بڑا ثبوت ہے۔ اس تبدیلی کے ثبوت کے طور پر ذریعہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک مبینہ بیان کا حوالہ دیتا ہے کہ اگر ایران فون کرے گا تو میں اٹھا لوں گا، چاہے رات کے 2 ہی کیوں نہ بجے ہوں۔ ذریعہ کہتا ہے کہ یہ بیان امریکہ کے پچھلے سخت موقف سے بالکل مختلف ہے اور ایک بڑی تبدیلی کا اشارہ ہے۔ اور یہ زوال صرف فوجی اور سیاسی میدان تک محدود نہیں ہے۔ ذریعہ کہتا ہے کہ اس کا اثر معیشت پر بھی پڑ رہا ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ اب خود امریکی ارب پتی اپنی معیشت پر سے اعتماد کھو رہے ہیں۔ وہ اپنے ڈالرز کو سونے میں بدل رہے ہیں اور اپنا پیسہ چین، سنگاپور اور سوئٹزرلینڈ جیسے ممالک میں منتقل کر رہے ہیں۔
تو آخر میں یہ بیانیہ ہمیں مستقبل کی ایک جھلک دکھاتا ہے۔ ذریعہ بتاتا ہے کہ ایران اس قبضے میں لی گئی ٹیکنالوجی کے ساتھ آگے کیا کرنے والا ہے، اور یہ منصوبہ کافی چونکا دینے والا ہے۔ اس پورے منصوبے میں ایک ہتھیار بہت اہم ہے اور وہ ہے بنکر بسٹر بم۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ سیدھے لفظوں میں یہ ایک خاص قسم کا بم ہے جو زمین کے بہت نیچے بنے مضبوط ٹھکانوں یعنی بنکرز کو تباہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہاں ذریعہ ایک بہت ہی سنسنی خیز دعویٰ کرتا ہے کہ کم از کم 3 امریکی بنکر بسٹر بم بالکل صحیح سلامت حالت میں ایران کے ہاتھ لگے ہیں، اور اب ان کی ریورس انجینئرنگ کا کام جاری ہے۔ تو اس نئی طاقت کے ساتھ ایران کا منصوبہ کیا ہے؟ ذریعے کے مطابق ایران ان بنکر بسٹرز کو ریورس انجینئر کر کے دشمن کے کمانڈ سینٹرز اور خفیہ پناہ گاہوں کو نشانہ بنائے گا۔ ویڈیو میں خاص طور پر یہ کہا گیا ہے کہ اس سے نیتن یاہو جیسے رہنماؤں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت حاصل ہو جائے گی، چاہے وہ کہیں بھی چھپے ہوں۔ اس کے علاوہ دوسرے قبضے میں لیے گئے بموں کو مزید مؤثر ڈرونز میں تبدیل کرنے کا بھی منصوبہ ہے۔ تو حقیقت ٹی وی کا یہ پورا بیانیہ ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ کیا جنگ کا مستقبل نئے ہتھیار بنانے میں نہیں بلکہ دشمن کی ٹیکنالوجی پر قبضہ کر کے اسے بہتر بنانے میں ہے؟ اور اگر یہ سچ ہے تو عالمی فوجی طاقت کا مستقبل کیا ہوگا؟